السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں دیکھا کہ روس کے دارالحکومت ماسکو کے کنسرٹ ہال میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا۔ جمعہ 22 مارچ کی شب لوگوں کی بڑی تعداد ماسکو کے مضافات میں کروکس سٹی کنسرٹ ہال میں جمع تھی۔ اس ہال میں سوویت یونین دور کے راک بینڈ نے بھی پرفارم کرنا تھا کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی اور اس کے بعد وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے میں 137 افراد ہلاک اور 180 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی ہے۔ داعش خراسان نے سوشل میڈیا پر حملے کی ایک دھندلی سی ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی، جس میں مبینہ طور پر بندوق برداروں کو کروکس کنسرٹ ہال میں گھستے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ روسی فورسز نے حملے میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن کا تعلق تاجکستان سے بتایا جاتا ہے۔ چاروں ملزمان کو اتوار کی شب شدید زخمی حالت میں ماسکو کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ان کے مبینہ اقدام کو دہشت گردی قرار دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ داعش خراسان کا کنٹرول افغان صوبے ننگرہار اور کنڑ تک ہی محدود تھا، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں شدت پسند تنظیم نے اپنا دائرہ اور اثر و رسوخ کئی علاقوں تک پھیلا دیا ہے۔ یہ داعش خراسان ہے کیا؟ واضح ہے کہ خراسان اس خطے کا ایک تاریخی نام ہے، جس میں موجودہ پاکستان، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ داعش خراسان کی بنیاد سن 2015 میں رکھی گئی، جس کے پہلے سرکردہ رہنما حافظ سعید خان تھے، جن کا شمار کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے سرکردہ رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ حافظ سعید خان ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، تاہم پاکستانی اور افغان طالبان کے سابق جنگجوؤں کی داعش خراسان میں شمولیت کے بعد ان کی تنظیم مضبوط ہوتی رہی۔ شدت پسندی کے موضوع پر کام کرنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار داؤد خٹک کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت داعش خراسان کے پاس عملی طور پر کوئی بھی محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے۔ البتہ کسی بھی شدت پسند تنظیم کی بقا امن و امان والے علاقوں میں نہیں بلکہ حالت جنگ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کی تنظیمیں لڑائی کی صورت میں ہی اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے داؤد خٹک نے کہا کہ اگست سن 2021 میں افغان طالبان نے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد جنگجو تنظیموں پر واضح کر دیا تھا کہ وہ افغانستان میں امن کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں، لیکن افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے چین یا دیگر وسطی ایشیائی ممالک کے خلاف کارروائیاں نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے بقول طالبان قیادت کے اعلان کے بعد مختلف تنظیموں سے منسلک جنگجوؤں نے داعش خراسان میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ پشاور یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغ عامہ سے وابستہ پروفیسر سید عرفان اشرف کے مطابق داعش خراسان پاکستان، ایران اور افغانستان میں کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے، لیکن ماسکو میں 100 سے زائد افراد کو نشانہ بنانا نہ صرف اس خطے بلکہ یورپ اور امریکہ کے لیے بھی تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عرفان اشرف نے کہا کہ اگرچہ افغان طالبان نے ماسکو میں ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے، تاہم انہیں خدشہ ہے کہ اس حملے کے اثرات روس اور طالبان حکومت کے تعلقات پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابق سیکرٹری داخلہ سید اختر علی شاہ بھی کہتے ہیں کہ داعش خراسان کی حالیہ کارروائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یورپ سمیت کہیں بھی دہشت گردی کی کارروائیاں بآسانی کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ داعش خراسان کی جانب سے ماسکو جیسی طرز کی کارروائیاں جاری رہیں تو خدشہ ہے کہ عالمی طاقتوں کو اس خطے میں دوبارہ سے داخلی و خارجی اور قومی سلامتی کے تحفظ کے آڑ میں مداخلت کا موقع مل سکتا ہے، جیسا کہ امریکہ کو عراق اور افغانستان میں القاعدہ کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائی کا جواز ملا تھا۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ماسکو کے قریب ایک میوزک کنسرٹ پر حملہ اسلامی عسکریت پسندوں نے کیا ہے۔
مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ یوکرین کے مفاد میں تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کیف کا کوئی کردار ہو، جبکہ یوکرین نے ان الزامات کو لغو قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ اسی طرح فرانس کے صدر میکرون نے بھی کہا ہے کہ داعش کے دہشت گردوں نے پہلے ان کے ملک میں حملے کی کوشش کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ماسکو میں حملے کے بعد ان کے ملک میں سیکیورٹی کی سطح آخری حد تک بڑھا دی گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ داعش خراسان میں اپنا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور یورپی ممالک بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس یلغار کو یہیں روکنا ضروری ہے، اور کیا اس کے لیے افغانستان کے طالبان کا تعاون حاصل کرنا ہوگا یا ان کے خلاف نیا بحث کھولنا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں کیا نتائج نکلیں گے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔